بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، درود شریف کثرت سے پڑھو، رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کے آگے دانہ پانی ڈال دیا کرو، خاص کر کبوتروں کے آگے، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھا لینا، ہمیشہ جوان رہو گے۔ انجیر کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گہرے کلر کے کپڑے پہننے والوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے۔ سبز چائے ہاضمے کو درست اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ نیند کی گولی کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ناظرین، ناف کے اندر ناریل کا تیل ڈالنے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ تازہ گرم جلیبیاں کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کیلے کا جوس پینے سے گردے صحت مند رہتے ہیں۔ گیندے کے پھول کی چائے پینے سے نیند اچھی آتی ہے۔ دھنیا کی چٹنی کھانے سے آنکھوں کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سفید پیاز کا رس پینے سے ہڈیوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جس کے پیٹ میں کیڑے ہو، کالی مرچ کھائے۔ جسم لٹکنا شروع ہو جائے تو جسم پر چنبیلی اور گلاب کے تیل کی مالش کرو۔ ڈپریشن کے مریض گیندے کے پھول کی خوشبو سونگھا کریں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے بڑھاپا آتا ہے۔ ناظرین، ہر کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھانے سے کھانا فوراً ہضم ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران چکناہٹ والی چیز کھانے سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ کھانا وقت پر نہ کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کیلے کو فریج میں رکھنے سے نقصان ہوتا ہے۔ اگر دانت میں درد ہو تو بینگن کا رس پی لو۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کریں، اس سے کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ ناظرین، جن کا معدہ کمزور ہو وہ آلو والے پانی میں اسپغول ڈال کر پی لیں۔ ہری پیاز کی چٹنی کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ جن کے جوڑ کمزور ہوں گڑ کھایا کریں۔ پاگل شخص کو عجوا کھجور کھلانے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ماہواری کا درد ہو تو کیلے اور بادام کا جوس پیو۔ اگر کہیں پر آگ لگ جائے تو وہاں پر آذان پڑھنے لگ جاؤ، آگ کا زور کم ہو جاتا ہے۔ پانی زیادہ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ نہار منہ الٹے پاؤں چلنے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ سیب پر لونگ لگا کر کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ لونگ دہی میں ڈال کر نہار منہ کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے سونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ ناظرین، سفید مرغی کے گوشت کی یخنی بنا کر پینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر کچن میں لال بیگ آ جائے تو وہاں پر انڈے کا چھلکا رکھو، ایک لال بیگ نظر نہیں آئے گا۔ اگر سینے میں درد ہو تو خشک میوہ جات کھاؤ۔ پیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ گلابی رنگ کے کپڑے پہننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نیلے رنگ کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کرکٹ کھیلنے سے قد لمبا ہو جاتا ہے۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ سبز رنگ کو دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ شملہ مرچ کاٹ کر درد والی جگہ پر لگاؤ، درد جڑ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ناخن پر ہلدی لگایا کرو، ناخن بڑھیں گے نہیں۔ سر پر مولی کا رس لگاؤ، بال سفید نہیں ہوں گے۔ ناظرین، ایک خربوزے کا چھلکا نصف کلو پانی میں لیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو میٹھا ملا کر گردے کے مریض کو پلا دیں۔ ہر گھنٹے بعد پتھری نکل جائے گی۔ جو دودھ گرم کر کے پیتے ہیں سمجھ لو ان کی ہڈیاں اون جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ الائچی والا دودھ جو پیتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کی موت کسی لا علاج بیماریوں سے نہیں ہوگی۔ ناظرین، جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے سمجھ جائیں اس پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ جو دودھ میں سونف ڈال کر پیتے ہیں اس کی کبھی کسی موڑ پر دھوکہ نہیں دے گی۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتے ہیں اس کی نظر زیادہ تیز ہوگی۔ جو دودھ میں آملے کا مربع ڈال کر پیتے ہیں اس کی زندگی 5 سال تک مزید بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، کالے کھانسی فوراً اٹھ جائے گی اگر کلونجی کھاؤ گے۔ بچھو کا زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ اگر آپ کو پسینہ زیادہ آتا ہے پانی میں نمک ڈال کر نہا لو۔ سینے میں بلغم ہو تو فوراً پالک کے ساتھ کلونجی کھا لو۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔
سمندری جھاگ کو سونگھنے سے زکام رک جاتا ہے۔ جامن کی گٹھلی کو جلا کر اس کا دھواں لینے سے بدن پر کبھی الرجی نہیں ہوتی۔ روز 3 کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لکوہ نہیں ہوتا۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم بھر جاتے ہیں۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کبھی کمر ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ دائیں ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھ کر کھانا کھانے سے کبھی گردے فیل نہیں ہوتے۔ کیکر کی لکڑی کو جلا کر آگ کا دھواں لینے سے سانس کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے جلد سخت نہیں ہوتی۔ ایک بار کپڑے پہن کر اسے نمکین پانی سے دھو کر دوبارہ پہننے سے بدن پر کبھی خارش نہیں ہوتی۔ اگر آپ خواب میں زیادہ ڈرتے ہیں تو سونے سے قبل 1 ٹماٹر کھا لیا کریں۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہو تو خشک میوہ کھا کر اوپر سے مالٹا کھا لو۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ گھر میں تیتر رکھنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جس گھر میں شہد کی مکھی اپنا چھتا بناتی ہے اس گھر میں برکت آتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے انسان کی جوانی دیر تک رہتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ سادہ روٹی کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ منہ کھول کر سونے سے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر وقت پر آپ کا جسم ٹھنڈا رہتا ہو تو جان لو کہ تمہارے اندر خون کی کمی ہے۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ پتھری کی علامت ہے۔ ناظرین، تھوڑی سی چینی لے کر ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیں اور اس پر نمک اور اس پر 1 لیموں نچوڑ کر اس کو زبان سے چاٹ لیں۔ اس سے لوز موشن ختم ہو جائیں گے۔ کیلا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے بلغم پیدا ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے دودھ 1 چمچ گھی ڈال کر پینے سے پورے جسم کا سٹریس دور ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد سے آرام ملتا ہے، جسم میں کمزوری دور ہوتی ہے اور اس سے آپ کو گہری اور پرسکون نیند آئے گی۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں: اپنی بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام کرنا، اپنے والدین کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد کبھی دعا نہ مانگنا، دسترخوان پر ہمیشہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر والے الفاظ ادا کرنا۔ ہڈیوں پر شملہ مرچ کاٹ کر درد والی جگہ پر لگاؤ، درد جڑ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر ہونٹ پھٹ جائیں یا گال پھٹ جائیں تو بکری کا دودھ نہار منہ پیا کرو۔ جن کے دانت کمزور ہوں وہ کچی امرود کھا لیا کریں۔ گرمی کے موسم میں نہار منہ پانی پینے سے ہونٹ کالے نہیں پڑتے۔ رات کے وقت لسی پینے سے جوڑوں کے درد شروع ہو جاتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے سے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جو لکڑی کی اشیاء ہیں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کیا کریں۔ کھانا کھانے سے قبل صرف 2 کام کر لیا کرو، کبھی بیمار نہیں ہوگی۔ اول بسم اللہ پڑھ لیں، دوئم آدھا گلاس پانی پی لیں۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھا لینے سے کبھی نظر کمزور نہیں ہوتی۔ اخروٹ کھانے سے رنگت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ گلے یا چھاتی میں اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو پیاز کا پانی پیو۔ اگر ہڈیوں میں درد رہتا ہو تو کشمش دودھ میں ڈال کر ابال کر پی لو۔ ناظرین، زیتون کا تیل دنیا کا بہترین تیل ہے۔ اس کے استعمال سے 70 سے زائد بیماریوں کا علاج ہے۔ زیتون کا تیل اگر پاؤں کا مساج کیا جائے تو اس سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، کانوں کے سب مسائل حل ہو جائیں گے اگر زیتون کا تیل ناخنوں پر لگایا جائے۔ کھانا کھانے کے بعد پیشاب ضرور کرنا چاہیے، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد آنکھ، ناک، کان کو اچھی طرح صاف کریں، اس سے دن اچھا گزرتا ہے۔ کھانسی اور خراش روکنے سے دل کی دھڑکن کے متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نیند روکنے سے سر میں بھاری پن اور بار بار پلکیں جھپکنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں، تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوگا اور نظر بھی تیز ہوگی۔ بیت الخلاء کا دروازہ کھلا چھوڑنے سے گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ گھر میں ایسی جگہ پر نہ بیٹھیں جہاں سے کوئی بھی اٹھ کر ہی سو گیا ہو۔ کھانے کے بعد چھوٹی آدھی چمچ سونف کھا لینے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، ایسی عورت جن کے بال کمزور ہو رہے ہوں اس کا آسان علاج یہ ہے کہ روزانہ رات میں سوتے وقت بالوں کی جڑوں میں بادام کا تیل لگائے۔ اخبار میں روٹی لپیٹ کر رکھنے سے روٹی گرم رہتی ہے۔ سر میں خارش ہو تو کالی مہندی نہیں لگانی چاہیے۔ اگر جوڑوں میں درد رہتا ہو تو دہی مت کھایا کرو۔ تھوڑی دیر کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ہر 10 دن بعد انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کرنے سے پاؤں گورے اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم گرم دودھ میں 1 پنچ روغن بادام ڈال کر صبح و شام پینے سے چکر آنا اور دماغی خشکی دور ہو جائے گی۔
اگر آپ 11 گھنٹے سے زیادہ بیٹھے رہتے ہیں تو جان لیں کہ 50% امید ہے کہ آپ 2 سال میں بیمار ہو جائیں گے۔ فالسے کا شربت گیس کے لیے بہترین ہے۔ شہد میں زیرہ پیس کر چاٹنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ نمک اور شہد سے دانت صاف کرنے سے دانت چمک جائیں گے۔ سیب کی اتنی ساری اقسام ہیں کہ اگر ہر روز ایک نئی قسم کا سیب آپ کھانا شروع کر دیں تو 20 سال تک آپ کھاتے رہیں گے۔ کٹا ہوا لیموں فریج میں رکھنے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دانت ٹوٹ جانے کی صورت میں ایک ٹماٹر کا رس اس کی جگہ لگا لینے سے دانت نیا نکل آئے گا۔ زیتون کے تیل کے 3 قطرے لہسن کا رس ملا کر کان میں ڈالیں۔ 2 ہفتہ اس تیل سے 2 بار استعمال کرنے سے کان کی تمام بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ دل کے درد کے لیے چھوٹی الائچی کھا لو۔ روزانہ نہانے والے انسان کو کبھی بھی بدن کی خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ سبزی میں تیز پات کا استعمال آپ کے دماغ کو تیز کرتا ہے۔ اگر بچوں کو بد ہضمی ہو جائے تو جائفل میں گھی یا شہد بنا کر اس کی ناک میں لگائیں۔ جو مرد اور عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں وہ ٹماٹر کا رس لگا لیا کریں، چہرہ نکھر جائے گا۔ ماہرین کے مطابق اگر اچھی صحت چاہتے ہیں تو پھل تازہ کھائیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو ٹال دیتی ہیں، اور کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ ناظرین، شرمگاہ کی خارش کا دیسی علاج۔ اس مرض میں شرمگاہ میں خارش بہت ہوتی ہے، خاص کر رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ جتنی کھجلی کی جائے تکلیف ختم ہونے کی بجائے اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محض کھجلانا اس مسئلے کا حل ہے ہی نہیں۔ جن کو یہ مسئلہ ہوگا وہ خواتین سمجھ سکتی ہیں کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی ہیں۔ یہ رحم میں خارش کے اسباب جیسے کہ لیکوریا کا ہونا یا انفیکشن وغیرہ ہے، جس کی وجہ سے خارش ہو جاتی ہے۔ قبض کا زیادہ رہنا یا ایام کی بے قاعدگی، یہ تمام چیزیں خواتین کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ ان تمام میں سے کچھ بھی ہو تو یہ مسئلہ دیکھنے میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، خارش ختم کرنے کے لیے آپ کو صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی: کافور اور عرق گلاب۔ 5 گرام کافور اور 10 گرام عرق گلاب لے لیجئے۔ پھر ان کو اچھے طریقے سے حل کر لینا ہے۔ بالکل کوئی ذرہ ایسا نہ ہو جو عرق گلاب میں حل نہ ہو پائے۔ طریقہ استعمال: جب آپ ان چیزوں کو حل کر لیں تو آپ کی دوا تیار ہو جائے گی۔ اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ کاٹن کی مدد سے آپ نے ڈپ کر لینا ہے، رحم کے اندر رکھ لیں یا لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دن میں 2 وقت استعمال کرنا ہے۔ یہ طریقہ، یہ چیزیں استعمال کیجئے، انشاءاللہ پہلی دفعہ لگانے سے ہی خارش میں آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا، اور کچھ ہی دن کے استعمال سے اس مرض سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر کسی وجہ سے یہ خارش ہے تو اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ اس کی وجہ لیکوریا ہے تو اس کا علاج ضرور کریں۔ ناظرین، ہمیشہ جوان رہنے کی کنجی: سردیوں میں مالٹا کھانے سے آپ زیادہ مدت تک جوان رہ سکتے ہیں۔ مالٹے کا جوس چہرے کی رنگت نکھارتا ہے اور یہ بھوک کو بڑھاتا ہے۔ مالٹے میں وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ مالٹا کینسر جیسی موذی مرض سے بچا سکتا ہے۔ روزانہ 1 مالٹا کھائیں اور صحت مند رہیں۔ اسکن کا یہ ٹوٹکا ہمیشہ یاد رکھیں۔ سردیوں کے موسم میں ہماری جلد میں نمی کم ہوتی ہے اور خشکی کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس موسم میں اچھے سے اچھے لوشن کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ اسکن میں نمی کو برقرار رکھا جا سکے۔ ناظرین، اپنی اسکن کو بار بار مت چھوئیں۔ جلد کو بار بار چھونے سے آپ کی جلد تباہی کی طرف جا سکتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے تیز ترین اور آزمودہ طریقہ: صرف ایک دن میں 6 بادام کھانے سے آپ کا وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے، کیونکہ بادام آپ کی بھوک کو روکتا ہے اور وزن میں کمی کو متحرک کرتا ہے۔ بالوں کو مضبوط، چمکدار بناتا ہے، جلد کو نرم اور نمی بخش بناتا ہے،
اور ہاضمے میں بھی مدد کرتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے لازمی شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔